اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانعام اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 60 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 61 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اگر وقف کریں گے تو حفظہ پڑھیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ کیا فرمایا گیا یہاں پر کہ وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ گو کہ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنی کبریائی، اپنی ربوبیت ظاہر کی، اور کیا کمال، کیا شان سے یہاں پر بیان فرمایا کہ بندہ اپنی عاجزی کا، انکساری کا یہاں پر اظہار کرتا ہے کہ ہاں بے شک ہے اللہ، ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، تیرے فیصلوں کے سامنے عاجز ہیں، اور بے شک ہم تیرے ہر فیصلے کے تابع فرما ہیں، جس حال میں تو ہمیں رکھے ہم تو اس حال میں ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ وہی ہے جو تم پر فرشتے مسلط کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہے نا کہ وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ اب یہاں پر نگہبانی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ کا غلبہ، اللہ کا قبضہ ہر چیز پر ہے۔ نگہبان یا نگران جو فرشتے ہیں رب العالمین نے ڈیوٹی پر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام انسان کے ارد گرد۔ دیکھیں کچھ فرشتے ڈیوٹی پر ہیں انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، کچھ فرشتے ڈیوٹی پر ہیں اس کے رزق کے لیے، کچھ آسمان سے بادل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے میں، کچھ بادلوں سے بارش برسانے میں، کچھ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، کچھ زمین پر مختلف قسم کے کاموں پر مامور ہیں، کوئی جان نکالنے پر مامور ہیں، کوئی جو رحم مادر میں جو ایک جان پل رہی ہے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو کتنے فرشتے رب العالمین نے انسان کے ارد گرد ہی رکھے ہیں، انسان کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، لیکن انسان ہے کہ اس قدر ناشکر ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنے فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، فرشتوں کا جان نکالنا انسانوں کی، پھر روح قبض کرنا، کہ گویا کسی بھی طرح کے کسی بھی ڈیوٹی پر جو لگے ہوئے فرشتے ہیں وہ انسان کے ہی کام آ رہے ہیں، انسان کی ہی بھلائی کے لیے لگے ہیں۔ ہم یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اللہ نے ہر فرشتے کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اور ہم نے کبھی پلٹ کے شکر ادا نہیں کیا، ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے افلا یتدبرون، کہ غور و فکر تو انسان نے، ہم نے اپنے سے بہت ہی زیادہ دور کر لیا۔ اب یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے تو پاک ہیں، ہمیشہ عبادت اور تابع فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، جھوٹ سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں ان کو سر انجام دینے میں لگے رہتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رپورٹس پیش کرتے ہیں تمام امور کی۔ رب العالمین کا حاکم ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، انسان کا حساب ہونا اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو مرنا ہے اور ایک دن حساب دینا ہے ان تمام چیزوں کا۔ یعنی کہ گناہ کرنے والے بھی اپنے گناہوں پر غور کریں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچتے رہیں،
کیونکہ ہر ایک کا عمل لکھا جا رہا ہے. اب یہ نگہبان جو ہے اس نے تمہارے اوپر نگہبان بھیجے، اس میں ہر کیٹیگری کے ہر ٹائپ کے جو ڈیوٹی فرشتے کو دی ہوئی ہے وہ تمام آ جاتے ہیں. رب فرما رہا ہے تمہاری نگہبانی کے لیے میں نے مقرر کیے. ہر ایک کا عمل لکھا جاتا ہے. روز قیامت نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا. تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہمیں بچائے. پھر آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے پھر انہیں رب کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے. سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ پچھلی آیت میں معلوم ہوا نا کہ جان قبض کرنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے فرشتے مقرر، اور اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ انسان کی جان نکالنے پر مقرر کیے گئے ہیں. اب ان کے لیے ان کے ذکر کے بعد کیا ذکر کیا گیا کہ تم نے میرے ہاں حاضر ہونا ہے، تمہارا حساب ہوگا. تو کیوں نہ اس روز آخرت کے حساب کے دن آنے کے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں. محاسبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان اپنی ذات پر غور کرے، اپنی برائیوں پر غور کرے اور دیکھے کہ میں نے ایک دن میں ایک دفعہ ضرور، یعنی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ محاسبہ کر لیا جائے. آج سارے دن میں کتنوں کا دل دکھایا، نماز چھوڑی نہیں چھوڑی، نماز پڑھی تو کیا تکبر لے کر، کیا بڑائی لے کر، یا کسی کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر پڑھی. تکبر لے کر نماز سے کیا مراد ہے؟ یعنی نماز پڑھتے وقت یہ ذہن میں سوچنا کہ باقی سارے بے نمازی ہیں، میں نمازی ہوں، باقی تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ نماز میں تکبر ہے. پھر نماز میں چوری تو نہیں کی. نماز میں چوری سے کیا مراد ہے؟ کیا میں نے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کیے، ان میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ یعنی رکوع جس طرح کرنے کا حکم تھا میں نے ویسا کیا؟ کیا قیام ویسا جیسا کرنے کا حکم تھا؟ سجدہ ویسا جیسا کرنے کا حکم ہے؟ کیا دلی کیفیت ویسی تھی جیسی ہونے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے نماز میں؟ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیا جائے قیامت کا دن آنے سے پہلے. پھر اگلی آیت ہے تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے. تم اسے گر گرا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو اور تم کہتے ہو اگر وہ ہمیں اسے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اب اس آیت میں کفار کو ان کی شرک پر تنبیہ کی گئی ہے. وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ جو کہ خشکی یا طریقہ سفر جب کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بت، یعنی بت جو ان کے ہوتے تھے ان کو سائز میں چھوٹا بنا کے اپنی جیبوں میں، اپنی بغلوں میں، اپنی ہر جگہ، یعنی کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے بکسوں میں، جس جگہ پر وہ ان کا خوراک یا کھانا یا کچھ بھی ہوتا تھا. یعنی گو کہ وہ کسی بھی سفر پر نکلتے اپنے ساتھ ان معبودوں کو، جھوٹے باطل معبودان کو پوجنے کے لیے رکھ لیتے کہ ہم ان سے. اب حقیقی طور پر وہ جانتے کہ خالق اللہ ہے، لیکن ماننا کیوں نہیں ہے؟ اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی سرداری چھن جانے کے خوف سے رسول اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کا انکار کرنا، آخرت کے دن کو جھٹلائے جانا، حالانکہ پتہ ہے برحق ہے حاضر ہونا ہے. تو کیا کہ وہ لوگ جو کہ جب پانی کا سفر کرتے ہیں، جب سمندر میں ہولناکی مچتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ طوفان آ گیا سمندر میں، اور اگر موت کو سامنے دیکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ تقریباً موت آئے کھڑی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے باطل معبودانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو چھوڑتے ہوئے، ان کو جھٹلاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں اس مشکل سے نکال دے. اور پھر جب اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے وہ مشکل دور کر دیتا ہوں، تو کیا تم پھر شرک کرنے لگتے ہو؟ کیا تم پھر میرا شریک ٹھہرانے لگتے ہو؟ تو یقین کریں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کفار کے اعمال کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو اپنے اعمال کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بلا شبہ اس آیت میں کافروں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا جائے تو ہم بھی ہر خوشی، ہر بلیسنگ، ہر چیز کے موقع، ہر جہاں پر ہمیں خوشی آتی ہے، جہاں پر آسانی آتی ہے، ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم دین کے قریب آ جاتے ہیں، ہم قرآن خوانی ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت رب العالمین ہم سے دور کرتا ہے تو پھر ہم اسی دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں دنیاوی خواہشات، نفس کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ان آیات سے سبق سیکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے. استغفر اللہ. اب یہ قدموں کے اوپر سے عذاب سے کیا مراد ہے؟ جس طرح قوم نوح تھی،
قوم نوح کی مثال تو اس طرح بھی ہے نا، روایات میں نے پڑھا تھا کہ ان پر جب طوفان آیا تھا تو آسمان سے تو بارش برسی تھی، زمین بھی پانی نکال رہی تھی، زمین بھی پانی اگل رہی تھی، گو کہ ان پر عذاب آیا تو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی عذاب آیا، زمین سے بھی عذاب آیا، آسمان سے بھی۔ یہ اوپر اور نیچے سے مراد آسمان اور زمین ہے۔ اور پھر یہاں پر روایات کی روشنی میں بتا رہی ہوں کہ وہ قومیں بھی، جس طرح فرعون تھا اس پر زمینی عذاب آیا، پانی میں غرق کر دیا گیا، جس طرح قارون تھا زمین میں دنسا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ آسمان سے، جس طرح قوم لوط تھی آسمان سے اس پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی قوموں پر، استغفر اللہ، قوم نوح پر بارش برسائی گئی تھی اس قدر کہ وہ ڈوب گیا سارے کا سارا، وہ قوم ہلاک ہو گئی، وہ قوم غرق ہو گئی۔ تو رب فرماتا ہے میں تو قادر ہوں، میں عذاب دینے پر چاہے آسمان سے نازل کروں چاہے زمین سے نازل کروں، یا رب فرماتا ہے مختلف گروہ بنا کر آپس میں تمہیں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ آپس میں لڑائی، یہ دیکھیں گے سب سے قبیح عمل ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے جب قرآن میں پڑھا نا تو ہم نے دیکھا کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے پڑھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، ہم نے دیکھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو امت میں، اس امت میں بھی رب العالمین کی طرف سے جب دیکھا جائے نا کہ امت آپس میں لڑ رہی ہے تو یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی رب کی نافرمانی کی وجہ سے سزا ہے کہ جب مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ رب العالمین نے صرف قتال کا حکم دیا، اور اس وجہ سے بھی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس وجہ سے کہ زیادہ فتنہ نہ مچے، زیادہ نقصان نہ ہو جانوں کا، اس وجہ سے قصاص کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن یہاں پر قصاص کے نام پر بندے کے بدلے میں بندہ نہیں مارا جاتا، اس کا پورا خاندان تباہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان کا دشمن ہے، جائیداد کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ نہ قتل ہونے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں قتل ہوا، نہ قتل کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ اس قدر شیطان کے پیروکار ہوئے پڑے ہیں، اس کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس پر قادر تو ضرور ہے، اس کا نام یہاں پر جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں اس کا نام جبار اور قہار بھی ہے، لیکن وہ اپنا قہر نازل نہیں فرماتا جب تک قوم نافرمان نہ ہو۔ وہ رحمان اور رحیم سب پر ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر باری بھی ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ لیکن رب العالمین کے قہر سے بھی خوف کھانا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ دیکھیں رب العالمین نے جس طرح یہاں پر میں نے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اور اصحاب فیل جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا حال کیا ہاتھی والوں کا، جو ابرہا کا لشکر تھا، اس پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، پھر کہا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، جیسے فرعون کو غرق کیا گیا، قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا، پھر یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں تمہیں لڑا دے، تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، یعنی یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذابات آتے ہیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے آتے ہیں، تمہارے اپنے گناہوں کا وبال ہے، لہٰذا گناہوں کو چھوڑ دو۔ پھر فرمایا اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی قوم کے وہ لوگ جو عذاب کا استہزاء کرتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، آیات قرآنی کا مذاق اڑاتے تھے، اے نبی ان سے فرما دیجئے یہ جو جھٹلا رہے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اگر تم کفر کرتے ہو اور تم اپنے لیے جہنم کما رہے ہو تو بلا شبہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تبلیغ کا کام سونپا ہے۔ جب لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے تو پھر یہ ان کا وبال ان پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق تبلیغ بخوبی نبھایا۔ پھر فرمایا گیا نا ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اس سے کیا مراد ہے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے تمہاری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں
تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ان کے لیے وقت معین ہے، ان کا وقوع یعنی ان کا واقع ہونا کسی بھی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا جس وقت میں طے ہے رب العالمین کی طرف سے، اور ان قریب تم دنیا آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ دیکھیں اس سے مراد وہ حکمتیں بھی ہیں جو وقتی طور پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی، یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا کیوں کیسے تو ویسے عشق میں اور دین میں اور اطاعت میں تو ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر دل میں سوال اٹھے بھی تو آپ یہ آیت میں اس کا جواب ڈھونڈ لیا کریں۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان جاؤ گے، یعنی رب العالمین جب چاہے گا تو تمہیں علم بھی عطا کر دیا جائے گا، جو باتیں جس وقت کے لیے مقرر ہیں وہ اسی وقت میں ہوں گی، لہٰذا اس کے بارے میں کیوریوسٹی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا گیا نا کہ یہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ ہو، یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ بےہودہ مجلسوں میں بیٹھنا، بری مجلسوں سے بیٹھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اپنے عقائد کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ کہ وہ قرآن کے بارے میں صحیح عقائد رکھتے ہیں، نہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح عقائد رکھتے ہیں، ایسی بیہودہ مجلسوں سے خود کو بچایا جائے۔ رب فرماتے ہیں نا وہ جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نا، یہاں پر میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ میں اس لیے یہ کلیئر کیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کسی تفسیر میں اس طرح ہے تو اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس طرح رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ وہ جو کہ شخص جاہل ہے اور جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیسے بولنا ہے، یا قرآن کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے، اولیاء انبیاء کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے، بزرگان دین کے بارے میں کیسے بات کرنی، تو اس سے اوائڈ کیا جائے۔ جیسے کہ یہاں پر ذکر بھی ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو، پھر یہاں پر جو ذکر ہے نا کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، یعنی اس سے مراد میں جو ہوں میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ جب اس طرح کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی نہ کر لی جائے کہ وہ اگر گمراہ ہے اور آپ اس وجہ سے اس سے دور ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی گمراہ، اس سے بات ہی کیا کرنی، تو یہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ پھر اس کو راہ ہدایت پر کون لائے گا، اس کے لیے ہدایت کے لیے وسیلہ کون بنے گا؟ امت محمدی کے اوپر فرض ہے نا کہ امت محمدی تبلیغ کرے، تو ہم کسی شخص سے اس کے گناہوں کی وجہ سے دور ہو جائیں گے تو پھر اس کو نیکی کی طرف کون لائے گا؟ لہٰذا اپنے اعمال اپنے عقائد کو پختہ کرتے ہوئے ایسے شخص جو کہ آپ کے عقائد آپ کے ایمان کے بارے میں من گڑت کچھ بولے یا کوئی ادب کے دائرے سے باہر نکلتے ہوئے بولے، اس سے دوری اختیار کر لیجیے، لیکن بعد میں اصلاح کی نیت سے کلام بھی کیا جائے اور اصلاح بھی کی جائے۔ رب فرماتا ہے کہ اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، یعنی جو جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہمارے ٹی وی شوز میں، ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو آپس میں بٹھا دیا جاتا ہے، لڑوا دیا جاتا ہے، اور میں تو اس چیز سے ہمیشہ بچتی ہوں اور آپ کو بھی بچنے کا حکم دوں گی کہ ہم محض ایک کتاب کو پڑھ کے، اس سے مراد کوئی بھی مصنف کی کتاب کہہ رہی ہوں، قرآن نہیں کہہ رہی، یا ایک لیکچر سن کے کسی عالم کا یا کسی ایک بات کو، ہم ڈیبیٹ کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، ہم مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، لیکن امت کے زوال کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ایک چیز کہیں سے پڑھ کے تو ہم بحث کرنے لگ پڑتے ہیں کہ تو غلط ہے، یہاں تک کہ دوسروں کو کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے اور اپنے مسلمان امت کے بہن اور بھائیوں کی بھی اصلاح کرنے کا سامان کیا جائے۔ پھر فرمایا گیا اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں، یعنی یہ جو پچھلی آیت میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، اگلی آیت میں اسی کا حکم ہے کہ پرہیزگار کیا کریں کہ وہ نصیحت کریں۔ نصیحت کرنا ہر امت پر فرض ہے، امت کی ایک ایک فرد پر فرض ہے۔ فرمایا گیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دیں تو ان سے نہ لیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا
کہ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب مریں تو ایمان پاس نہ ہو، ایمان ہی چھین لیا جائے۔ رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی دین کو جنہوں نے ہنسی مذاق بنا لیا ہے، جو ایسے لوگ جو دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جنہوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ یعنی کہ نہ خود ہلاکت کو، اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کرو، اور کوشش کرو کہ امت کے جو بھائی ہیں، امت کی بہنیں ہیں، اسلامی بہنیں بہنوں سے تبلیغ کریں، اسلامی بھائی بھائیوں میں تبلیغ کریں، تاکہ کوئی اور بھی گناہ کے وبال میں نہ پھنس جائیں، سب اصلاح اپنی اپنی کریں۔ پھر فرمایا گیا یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کیا گیا، وہ لوگ جو کہ کیا کرتے ہیں، جو کہ دین کی پیروی نہیں کرتے، ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا جائے گا۔ ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں، پڑھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین اسے معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔